حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا، جو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں ہے۔ ترجمہ: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا آئے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد، اندھے اور کوڑے کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا، اور نمبر 4، اور جو کچھ کھایا ہے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ آئیے ان 4 معجزات کی کچھ تفصیل کچھ یوں سنتے ہیں۔ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سے سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کی آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے، یہ چمگادڑ اڑتے رہتا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو غرق کو مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رکھے۔ نمبر 2، مادرزاد، اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، آزر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ آگے عاشر کی بیٹی، ایک چنگلی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہوا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبروں پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے ہو جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور جو بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسی ہو جاتی ہے،
تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سو رہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل پر میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصرف کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔